السلام علیکم ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. 2 دن کا جو وقفہ لیا تھا, آبویسلی آپ اور ہم ایک فیملی کی طرح ہیں تو آپ کی یاد آتی ہے. کچھ ذاتی مصروفیات تھیں, شہر سے باہر ٹریولنگ تھی, تو اس وجہ سے پروگرام کے لیے وقفہ لیا گیا. بہرحال اب ہم واپس آ چکے ہیں اور مارننگ کا جو صبح کا آغاز ہوتا ہے, صبح کی جو پہلی کرن ہوتی ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی بات سے آغاز کیا جائے جو ویورشپ ہے, جو خاص طور پر خواتین گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں اور جو لوگ شام میں اس کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تب دیکھتے ہیں, یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وائرل ہوتے ہیں, تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کوئی ایسی چیز یہاں پر لا کر رکھی جائے, اس اسٹوڈیو کے اندر ایسے شخص کو بٹھایا جائے جو آپ سے اور مجھ سے ریلیٹ کر کے بات کرے اور کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو شاید حکومت کے لیے ایک سجیشن ہو, یا پھر ایک بہترین ایڈوائس ہو, یا پھر میں سمجھوں گا کہ کوئی ایسا کام ہو جو روزمرہ کی زندگی کے اندر آپ کر رہے ہوں لیکن آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس کو بہترین طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. بہرحال اس وقت موسم کے اندر کچھ ذرا سی تبدیلی آئی. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو سورج سوا نیزے کے اوپر کھڑا ہو کر آگ برس رہا تھا, پورے شہر پورے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے تھے سردیاں تھیں لیکن کراچی کے اندر ہم نے دیکھا کچھ عرصے سے کہ ہیٹ ویو کے خدشات تک ظاہر کیے جا رہے تھے. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ صبح سویرے خنکی سی ہوتی ہے, رات میں اگر آپ نے اے سی آن کیا ہوا ہے یا آپ نے پنکھا چلایا ہوا ہے تو اس وقت آپ کو ایک ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے, وہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال تبدیلی آ چکی, لیکن ہم جس تبدیلی کی بات کریں گے آج وہ ہے موسمی تبدیلی. اور موسمی تبدیلی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب گئے تھے باکو, اور باکو کے اندر جو سمٹ ہوا کلائمیٹ چینج کے اوپر, اس کے اندر شرکت کی اور اربوں ڈالرز کی بات کی ہے کہ لوگوں کو, ملکوں کو درکار ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کرنے میں. لیکن محض کیا صرف یہ باتیں ہیں؟ پچھلے سال بھی باتیں ہوئیں, اس سال بھی باتیں ہوئیں, ہر سال کیا باتیں ہوتی ہیں, یا باتوں کے بعد کوئی نہ کوئی عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی چیز بھی کی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشنز ہونے چاہیے, ورڈز اور ایکشنز کے اندر کہیں نہ کہیں ڈفرینس نظر آ رہا ہوتا ہے. بہرحال آج ہم نے ایسے شخص کو بلایا ہے جو کہ ایک انوائرمنٹلسٹ ہیں اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بڑے عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر میں اسپیسیفکلی پریسائزلی کراچی کی بات کروں, کراچی کا دیرینہ مسئلہ ہے یا پانی نہیں آتا لیکن یہ ڈوب جاتا ہے. ایک سیاسی جماعت ہے, اس کے سربراہ ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, کم بارش ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے. خدا نہ خواستہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو کیا ہوگا اس شہر کا؟ کیا یہ ڈوب جائے گا؟ اس حکومت کے پاس جو مشینری ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بے سود ثابت ہو جاتی ہے, شاہراہیں ڈوب جاتی ہیں, سڑکیں ڈوب جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ گھروں میں ہمارے پانی نہیں آ رہا واٹر بورڈ لائن کے ذریعے. اب اس تمام کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا شخص ہمارے پاس موجود ہے جو خود کو, اس کے کنٹریبیوشنز اتنے ہیں کہ وہ خود لے کر اپنے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ فار سیل, کہ آئیے مجھے خریدری ہے, میری جو کوالٹیز ہیں, جو میری ایبلٹیز ہیں, جو میرے کنٹریبیوشنز ہوئے ہوئے ہیں, ہڈن جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ آگے خریدیں تو شاید کراچی والوں کو فائدہ ہو جائے. میں بات کر رہا ہوں اس وقت سکون نیکی آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں امان خان کاکا صاحب. امان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. پہلے تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک نیا منفرد انداز تھا آپ کا کہ کراچی والے ڈوب رہے ہیں اور یہاں پر این جی اوز یا مختلف لوگ ہیں وہ کشتیاں لے کے, چپو لے کر بچانے جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کلیئرنس آپ کو دے دوں, ہم بکنے والے لوگ نہیں, ہم انمول ہیں. اپنے شہر اور اپنے ملک کے اور اپنی قوم کے لیے. میں نے عذرائے تفنن کہا تھا کہ ایک شخص ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یار مجھ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو آ کے خرید لو نا. تو آپ خریدنے کے لیے اگر خریدار ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر تو ہم کس کو بیچیں گے جا کے چیز؟ دیکھیں, جو بھی احساس کرنے والے لوگ ہیں ہمارے شہر کے, ملک کے, حکمران ہوں, بیوروکریٹس ہوں یا عام پبلک ہو, تو ان کے ساتھ سمجھ لیں کہ مل کے بہت اچھے لیول پر ہم کام کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے کہا, دیکھیں کلائمیٹ اس وقت جو ہے نا ایک ایسا انریورسیبل سسٹم ہے جو ایک دفعہ تباہ ہونے کے بعد دوبارہ ہاتھ میں ہمارے نہیں آئے گا. ہم جس جگہ لوکیشنز ہماری ہیں, رب العزت کی ذات نے ہمیں بہت زیادہ ملٹیپل سمجھ لیں کہ چیزوں سے نوازا ہوا ہے, چیزوں سے نوازا ہوا ہے. اس میں سب اپنا, اس میں ہمارا کلائمیٹ بہت بہترین ہے. دیکھیں تمام موسم آپ کے پاس ہیں. ہاں یہ بڑی خوبی کہ سارے موسم ہمارے پاس ہیں. جی آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں جائیے, مڈل ایسٹ میں ہیٹ کتنی ہے, گرمی کتنی ہے, بہت زیادہ ہے. آپ چلے جائیں رشیا کی سائڈ پر, وہاں یہ بتائیے مجھے آپ کہ سردی کتنی ہے اور برف باری کتنی ہے. آپ چلے جائیں ساؤتھ ایشیا کی سائڈ پر, وہاں بارشیں کتنی ہیں. تو رب العزت کی ذات نے پاکستان کو بہت بہترین کلائمیٹ دیا ہوا ہے. جیولوجیکل اسٹیٹا بہت زبردست اس کا ہے اور جغرافیکل اسٹیٹا بھی بہت بہترین ہے. لانڈا کنٹری نہیں ہے آپ کا, ڈیپ آپ کے پاس سی ہیں ٹوٹلی طور پر, گڈاب یہ سوری اپنا آپ کے پاس جو ہے یہ گوادر ڈیپ سی ہے, ٹھیک ہے, اور شارٹ کٹ وے سینٹرل ایشیا ٹو آپ یورپ ہیں.
मिडल ईस्ट है। मतलब सारी खूबियों से रब बारी ताला ने नवाजा हुआ है। अगर मौसम की बात की जाए तो वाकई ये बात सही की अमान साहब ने कि सारे मौसम, वो कहते हैं ना कि आपने हर मौसम देखा होगा, तो कराची के अंदर या फिर कराची से बाहर निकल के सिंध में या सिंध से निकल के पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी मौसम को एंजॉय करना हो तो पाकिस्तान के हर कोने में एक मौसम पाया जाता है। और देखें जियोलॉजिकल स्टडी के हवाले से पाकिस्तान के पास रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से का बहुत बड़ा करम है कि 196 ममालिक में आपका 5वां नंबर है पूरी दुनिया में ना, जिसका जियोलॉजिकल स्टेटा आपके पास ऐसा है कि 12 तरवेला डैम, ठीक है, उनको सेव कर सकते हैं अपने एक्वाफायर्स में आप ना। ये आपकी जी हमारे पास सारी चीज़ें जो भी हैं ऑथेंटिक चीज़ें हैं। 12 तरबेला डैम की कैपेसिटी का पानी आप खुद सेव कर सकते हैं? जी सेव किया जा सकता है। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आज का टॉपिक हो गया भाई। हाँ देखिए, सिलसिला ये है कि ज़मीन के अंदर आपके नीचे बेसन्स बने हुए हैं, ठीक है, इंडस बेसन है, अपर इंडस बेसन है, लोअर इंडस बेसन है, मिड इंडस बेसन है, आपके पास जो है पश्चिम इंडस बेसन है, बन्नू है, ठीक है, वो तो सारी टोटली तौर पर हमारे पास है ना, सारी उसकी डिटेल्स हैं ये ना, ये सब डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं ना। ये देखिए आप ना, मैं ज़रा देखना चाहूँगा इसको। अच्छा जी, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पानी को ज़ाया ना करें, यहाँ तक अगर आप बहती नदी पर भी हो। ये आपने ज़बरदस्त आप एक वो मफ़हूम लिखा है हदीस का, और उसके नीचे पूरा एक आपने वर्किंग की हुई है। इस वर्किंग करने में अमान साहब कितना अर्सा लगा आपको? असल में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 PhDs हमारी टीम है ना जी, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, जो रिसर्च भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं जो इन फील्ड के मास्टर्स हैं, हाइड्रोजोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ये सब सकून नेकी का हिस्सा है। हाँ, सबसे दुनिया नेकी का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल के हुकूमती सतह के ऊपर अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं और ऑफिसर्स लेवल के ऊपर हैं, डायरेक्टर लेवल्स के ऊपर हैं, तो इंडिविजुअल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो कोई कनेक्शन बना हुकूमत के साथ और कोई अब तक ऐसा काम किया जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा? सिलसिला ये है कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत जो है ना, इस हवाले से हमें कहीं सीरियस नज़र नहीं आती। सेमिनार तो बहुत बड़े बड़े हो रहे होते हैं, जैसे भी बाकू में हुआ। बाकू में हुआ, देखें बाकू में जो हुआ, हमारे पास जो है रोड मैप नहीं है कोई भी ना, हमने करना क्या है, ठीक है, इस पानी को किस तरह हमने सेव करना है। देखिए, हम 3 महीने के अंदर 19 अरब से लेकर 26-28 अरब डॉलर का पानी समंदर बुर्द कर देते हैं, ठीक है, ज़ाया हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। इसको बहुत आसानी से सेव किया जा सकता है। मुख्तलिफ इसकी वो प्रोसेस हैं, तरीक़ेकार हैं, कहीं चेक डैम्स बन सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से रेन हार्वेस्टिंग के तहत पानी डिपॉजिट कर कर अपने जो एक्वाफायर हमारे खाली हो गए हैं ज़मीन के ना। शहर कराची देख लीजिए आप ना, शहर कराची के अंदर पानी की शॉर्टेज है आपकी, है, बिल्कुल है, ठीक है ना जी। 280 अरब गैलन पानी अल्कलाइन वाटर हर साल बरसता है, तबाकारियाँ करता और चला जाता है। रोड आपका रनवे का किरदार अदा करते हैं, रोड और बिल्डिंग्स बन गई, पानी जज्ब होने की सलाहियत नहीं कोई भी ना जी, ठीक है, बहुत कम मिकदार में पानी ज़मीन में जाता है। सतून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट चेंज नेचुरल वैली के प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास हम अर्बन फ्लडिंग पानी को भी सेव कर रहे होते हैं शहर के, ठीक है, सैकड़ों हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सराउंडिंग के जो एक्वाफायर हैं वो रिचार्ज करते हैं, और उससे होता क्या पब्लिक के लिए ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उन्हें अल्कलाइन वाटर दस्तयाब हो जाता है, उनके बोर रिचार्ज हो जाते हैं अल्कलाइन वाटर से, TDS मिनिमाइज हो जाता है, फ्लडिंग मिनिमाइज हो जाती है, सराउंडिंग के जितने भी आपके दरख्त हैं उनको तकवीत मिल जाती है। शहर में सिंक होल आपके हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, सिंक होल होने के चांस, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम इतनी बोरिंग करा चुके हैं कि ज़मीन नीचे से ड्राई हो चुकी है। जो सिंक होल की बात कर रहे हैं, रिसेंटली एक वाक़या भी हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, कराची में। जी कराची में मुख्तलिफ वाक़े हमने खुद जो किए हैं, अपना ऑब्ज़र्व किए हैं, गए हैं हमने वहाँ एक्सपर्टीज़ के तहत अपनी सिंक होल्स को किस तरह रिपेयर करना है वो भी बताया, इदारों को भी, ठीक है ना जी। और मीडिया पर भी मुख्तलिफ चैनल्स पर आते रहे हैं, चीज़ें रिपोर्ट करते रहे हैं, बुलाते रहे हैं। अमान साहब, मैं ज़रा सा सिस्टमेटिकली आपसे चाहूँगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ ना यहाँ पर। जी। जो व्यूवर्स हैं उसको समझ में आना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज हो क्या रहा है। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे ग्लेशियर्स से ना, और ग्लेशियर्स के पूरे प्रोसेस से लेके जो स्पीड अप हो रहा है और जिस तरह से अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, तमाम चीज़ें जो भी आपकी स्टडीज़ हैं। फिर हम आएंगे कराची के अंदर जो पानी निकासी आपका सिस्टम है वो दरम बरम हो चुका है, इसको आप कैसे ऑब्लाइज कर सकते हैं, कैसे
ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. پورا ایک ہائرارکی ہے, وہ آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے اور ہو کیا رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے نا کلائمیٹ چینج کرائسس پہ چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, ڈیزاسٹر پہ چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, ستون نیکی ایمرجنسی لگا کر ایکشن پہ کام کر رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا جی. آپ نے کہا گلیشیئرس, ہمارے پاس 7,000 سے زیادہ گلیشیئرس موجود ہیں اس وقت ابھی. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح ٹمپریچر بڑھ رہا ہے ہمارا نا, تو تقریباً سمجھ لیں کچھ ہی عرصے کی بات ہے, تقریباً سمجھ لیں 10-15 سال میں ٹمپریچر اور رائز ہوگا, ہمارے گلیشیئرس پگھلنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ابھی بھی پگھل رہے ہیں گلیشیئرس, اور شدت زیادہ آ جائے گی اس میں. شدت زیادہ آنے کی صورت میں جس جگہ بیٹھ کر آپ اور ہم انٹرویو کر رہے ہیں نا, یہ سمندر پر اتر جائے گی جگہ آپ کے نا. شہر کراچی آپ کا ڈوب جائے گا ٹوٹلی طور پر. اچھا جناب علی, 10 سے 15 سالوں کے اندر 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں اس میں. اب اس پر ہم کر سکتے ہیں ورک, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹمپریچر ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو سی لیول رائز ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر بہت سارے طوفان بھی آ رہے ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اینڈ دین یہاں پر بارشوں کا بھی موسم چینج ہوا. ہم نے دیکھا کہ مانسون ہم سمجھتے ہیں اب کہ اسٹیرائڈس پر ہوتا ہے, برستا ہی رہتا ہے. پھر ابھی آپ نے مجھے کہا تھا پروگرام شروع سے پہلے, اس پر بھی بات کریں گے ہم, کلاؤڈ برسٹنگ بھی ہو سکتی ہے. جی کلاؤڈ برسٹنگ ہو نہیں سکتی کراچی میں, ہمارے پاس تو ڈاکومنٹڈ ہے نا چیز. آپ کا یہ نادرن بائی پاس پر کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے, ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنسز ہیں. ہماری ٹیم وہاں پر جو ہے نا ایک پروجیکٹ پہ گئی ہوئی تھی, تو دیکھ رہی تھی, انہوں نے وہاں اس کو فلمایا ہے باقاعدہ. اور دیکھیں دبئی تو ایک ایڈوانس کنٹری ہے پورا نا جی, ماڈریٹ کنٹری ہے. خدا نہ خاصہ یہاں ہو گیا تو بڑی پرابلمس ہیں. اچھا جو بھی ہم پلان کر رہے ہیں اس وقت ابھی نا, جو بھی چیز ہم ڈیزائن کرتے ہیں وہ کلاؤڈ برسٹنگ کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایکسکیوزز نہیں ہوتی ہیں, ایکسکیوزز والے معاملات نہیں ہوتے ہیں کہ جی زیادہ بارش ہو گئی تو تباہی ہو گئی اور زیادہ پانی آ جائے گا, زیادہ پانی آ جائے. ہمارے پاس ایکسکیوزز نہیں ہیں. ہم میکسیمم پر لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, کہ میکسیمم لمٹ بھائی آج سے 200 سال کے اندر جو بارش کا ریشو آیا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے نا روڈ جو ہے رن وے کا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا یہ جملہ آپ نے سیکنڈ ٹائم بولا, اس کو ذرا سے ایکسپلین کیجیے گا, روڈ رن وے کا کردار کیسے ادا کرتا ہے؟ اچھا دیکھیے, جہاز کے لیے آپ کو ایئرپورٹ چاہیے ہوتا ہے, رن وے چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسپیڈ اپ کرنے کے لیے, اسپیڈ اپ کرنے کے لیے, ٹیک آف کرنے کے لیے, لینڈ کرنے کے لیے. آپ مٹی میں اڑے گا نہیں جہاز آپ کا, بالکل بھی نہیں اڑے گا. ٹھیک ہے جی. بارش کا پانی جب آتا ہے آپ کے پاس انٹر ہوتا ہے, شہر کراچی میں جو انٹر ہو رہا ہے سپر ہائی وے سے ہو رہا ہے انٹر, ٹھیک ہے نا جی. آپ کا نیشنل ہائی وے سے انٹر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی, روڈ ہی ہے نا یہ. اور شہر کراچی سے ہائٹ پر ساری جگہیں یہ, تو قدرتی راستے ہیں پانی کے, واٹر ویوز ہیں. جب پانی جذب نہیں ہوگا اور روڈ جو ہے اس کو جذب کرے گا نہیں, I see. Now I got the sentence کہ وہ اس کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں. پورے شارع فیصل پہ ہم دیکھتے ہیں ریلا بہ رہا. جی ریلا. اچھا ان کا سولوشن ہمارے پاس اویلیبل ہے سولوشن الحمدللہ. کیا سولوشن تو دینا حکومت کا, آج میرے پروگرام سے بیٹھ کے بات کریں. آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے سب مجھے تقریباً سب جانتے ہیں, میئر صاحب بھی جانتے ہیں. بنس گارڈن کا آپ کا بہت بڑا ایشو تھا, ساتھ میں سپریم کورٹ رجسٹری ہے, پیچھے سندھ سیکریٹریٹ ہے, یعنی کہ سندھ کا پورا دل بیٹھتا ہے وہاں, دماغ بیٹھتے ہیں, ٹوٹل بیوروکریسی میں بیٹھتی, چیف سیکریٹری صاحب وہاں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, بنس گارڈن کا کسی سولوشن نہیں تھا, الحمدللہ ہم نے سولوشن کر دیا اس کو. کیا کیا اس میں؟ ہمیں وہاں اولڈ ویلس مل گئے تھے, ٹھیک ہے, تو ان پر ہم نے کام کیا, اور اس میں شکریہ ادا کروں گا جنید اللہ صاحب کا, ڈی جی پارک کا. انہوں نے 2 ویلس پر ہمیں سپورٹ کیا, ٹھیک ہے, 4 ویلس پہ ہم نے وہاں کام کیا. اب وہاں ایک قطرہ پانی نہیں کھڑا ہوتا. اس پانی کو جو وہاں پر کھڑا ہو رہا ہے, نکاسی نہیں ہے اس کے پاس, اس کو آپ ویلز کی طرف ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ہاں دیکھیں جو بارش کا پانی آتا ہے نا, دیکھیں 2 طریقے سے پانی, ایک لوکل بارش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ ڈپریشن میں ایریا, 1937 سے وہ پارک بنا ہوا ہے, روڈ اوپر ہو گئے اور زمین جو پارک ہے وہ نیچے ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. روڈوں کا پانی بھی انٹر ہو رہا ہوتا ہے اور لوکل پانی بھی ہوتا ہے, اور سارا پانی وہاں سے گزر کر جا رہا ہوتا ہے سمندر کی سائڈ پر نا, پانی کا فلو بینتا ہے الحمدللہ. وہ 4 ویلز اور بھی مزید انگریزوں کے دور کے ویلز وہاں اویلیبل ہیں, ان پر مزید کام کیا جا سکتا ہے. آپ کا جو ساتھ میں ہے اپنا پولو گراؤنڈ میں بھی ہم پانی روک سکتے ہیں. دیکھیں جو شہر کے اندر انٹر ہو رہا ہے نا پانی, اور یہاں جو پانی آ رہا ہے نیشنل ہائی وے سے پانی آ رہا ہے, سپر ہائی وے سے پانی آتا ہے, ٹھیک ہے, اس تمام پانی کو ہم الحمدللہ 80% پانی ہم سیو کر سکتے ہیں انہی ویلز کے ذریعے. ہاں انہی ویلز کے ذریعے. اچھا کراچی کے اندر جو برٹش دور کی اگر بات کریں تو کتنے ابھی تک یہ کنویں بنے ہوئے ہیں اور کتنے فنکشنل ہیں نہیں ہیں, ایک اندازہ تو ہوگا, ایک اسٹڈی تو ہوگی آپ کی. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے الیکٹرانک ڈیوائس استعمال کی, ٹھیک ہے, کنویں ہوتے تھے تو ایک مقدار میں آدمی انسان ہاتھ سے
ٹھیک ہے. مینول انداز میں پانی نکالتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب الیکٹرانک ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں تو موٹر آن کر ڈیوائس کو آن کر سو جاتے ہیں, بھئی آٹومیٹک بڑھ جائے گی. پانی کا بے دریغ استعمال کرنے کی بنیاد پہ واٹر لیول بہت زیادہ ڈاؤن چلا گیا. کنویں ہو گئے سارے آپ کے ناکارہ. ٹھیک ہے نا جی. گڈاب سے لے کر آپ کے, ٹھیک ہے, ملیر, کاٹھور, شہر کراچی ویلز ہو گئے بیکار. وہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈملوٹی آپ کا ڈملوٹی ہے, ڈملوٹی شہر کراچی کو پانی دیتا تھا. بالکل ایسے ہی. آئی ریممبر کہ وہ بچپن ہمارا گزرا ڈملوٹی کے اندر نا. اچھا, تو بڑی یادیں ہیں ڈملوٹی سے. اچھا, ڈملوٹی کا جو ہے نا وے جو ہے اس کی ایئر ڈکس وغیرہ ساری ٹوٹلی طور پر جو ابھی بھی ایکٹیو ہے, اس کو مزید ایکٹیو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکو فائر پر ملیر ریور پر ہے. ملیر ندی نہیں ہے, یہ ملیر ریور پر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو دوبارہ ایکٹیو کر سکتے ہیں کراچی کے حوالے سے. اور ایسے پلانس ہیں, دیکھیں آپ کے پاس 280 ارب گیلن پانی برس رہا ہے شہر میں. ٹھیک ہے. اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں. سیو کر سکتے ہیں. اور اس سے ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے انڈس باری صاحب نے بڑا اچھا جو ہے نا کہا, یار میں چاہ رہا ہوں میرے 60% ہاسپٹل بند ہو جائیں. اور پھر انہوں نے ریزن بتایا, مجھے صاف پانی مل جائے آٹومیٹک بند ہو جائیں گے. صحت, پرائمری صحت بہتر ہو جائے گی لوگوں کی نا. ہمارے پاس الحمدللہ یہ سہولت ہے. ہمارے پلانس پہ کام کریں, ہمیں ایک ڈسٹرکٹ دیں آپ نا. اربن فلڈنگ 0% تک کر دیں گے آپ کو نا. پانی کی شارٹیج کو 25% کٹ ڈاؤن کر دیں گے. صاحب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ہاں دعویٰ میں آپ کے دیکھیں اربن فلڈنگ وہاں سے ختم کر دوں گا. اپنی مشینری لگا کے نہیں ختم کر پا رہی ہے. نہیں کر رہے نا, دیکھیں ان کے پاس وے نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں, نالج نہیں ہے. ڈیپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, وہ دن رات سڑکوں پہ نکلے رہتے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں. مطلب سر دیکھیں یہ سب تو گھر دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے. دیکھیں اگر شہر کراچی کو بچانا ہے ہاں تو آپ کو لانا ہے. نہیں مجھے نہیں لے کر آنا, میری پوری ٹیم کو لے کر آنا ہے. آپ سے زیادہ آپ کا آئیڈیا مجھے بڑا پسند ہے, اور یہ کچھ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں ان کی. اب دیکھیں یہ ذرا بتائیں نا, یہ کون سا ویل ہے؟ یہ ویل ہے آپ کا گلبرگ ٹاؤن ہے. گلبرگ ٹاؤن کے سامنے ہی ایک ویل تھا. ٹھیک ہے. اس کی وڈتھ ہے 10 فٹ چوڑا ہے یہ. اوکے. اور 70 فٹ گہرا ہے. 70 فٹ گہرا ہے. اوکے. یہاں پانی گلشن اقبال سے آتا تھا, سراب گوڈ سے آتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ پانی یہاں سے ٹن ہو کر جاتا تھا جناب علی اس میں واٹر پمپ بازار کو ڈبوتا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو یہیں کیچ کر لیا. 5 سے 7 ہزار گیلن پانی ہم اس میں ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ جو ویڈیو چل رہی ہے الحمدللہ یہ ہے ہماری ویڈیو اس کی سلانے کی. ٹھیک ہے. بشیر فاروقی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ایسے اقدام اٹھایا. یہ چھوٹے چھوٹے واٹر ہولز بنائے ہوئے, یہ کیا ہیں؟ وہ بیک سائڈ میں رکھے ہوئے. جی جی جی. یہ رنگس ہیں. اوکے. یہ رنگس ہیں, یہ انجیکشنز ویل جو بناتے ہیں ہم. یہ ویل دیکھیں, ویل پانی دیتا ہے, انجیکشن پر ویل جو ہے نا پانی لیتا ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے نا رنگس بنائے ہوئے, RCC پہ رنگس ہوتے ہیں. میں سریے دکھا رہا ہوں, سریے کون سے ڈلتے ہیں, اور یہ ڈبے رکھے ہوئے نا جی, یہ ہمارے باہر چیمبرز بنتے ہیں. اوکے. جہاں پر پانی کو, اور پیچھے سلیب, وہ جو سلیبس رکھے ہوئے سلاٹڈ سلیبس, وہاں سے پانی فلٹر ہوتا ہوا پروسیس کرتے ہوئے ہم پانی کو چیمبرائز کرتے ہوئے, چینلائز کرتے ہوئے انجیکشن ویل میں لے کر جاتے ہیں. یہ جو اتنی زیرآب ہوئی ہوئی ہے زمین, یہ کون سی جگہ ہے سر؟ یہ آپ کا ہے بنس گارڈن ہے یہ. اچھا, اس کا کیا حال ہوا کیا نہیں ہوا؟ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. تھوڑا سسپینس بھی ہونا چاہیے نا کہ امان کاکا خیل صاحب صرف کام ہی کر رہے ہیں یا حکومت ان کو ابلائج بھی کر رہی ہے نا. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اگر ایک شخص اپنا آئیڈیا لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور پورا میرے سامنے یہ پمفلٹ موجود ہے, پوری ایک بکلیٹ موجود ہے کہ جس کے اندر بے تحاشا آئیڈیاز اور کام کیے ہوئی چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں, تو حکومت کی طرف سے کیا ان کے لیے اوبلائز کیا گیا حکومت کی طرف سے, یا پھر صرف جیسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ آئیڈیا دیتے ہیں اور پھر گھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور حکومت بھی سو جاتی ہے اور آپ بھی آرام کرنے لگتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ کر اس پر سے راز, اس پردے کو آج ہم چاک کر دیں گے نا کہ پیچھے ہے وہ کیا رہا ہے.